ہیرے کا جگر قسط نمبر 4۔ نہیں، اسلم نے کہا، اشتہار میں لکھ دینا کہ لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ مجھے خدشہ ہے، چھوٹے بھائی نے کہا، کہیں فلمی لائن کے چکر میں نہ کھو گئی ہو۔ وہ فلمی دنیا میں ہوئی، اسلم نے تپائی پر گھونسا مار کر کہا، تو میں اسے زمین کی تہوں میں سے بھی نکال لاؤں گا۔ وہ اچک کر اٹھا اور بظاہر بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ یوں پریشان نہ ہوں، ساری پولیس میری مٹھی میں ہے، میں ابھی جا کر کچھ کرتا ہوں۔ اسلم باہر نکل گیا، پھر ناز کے گھر والوں کو کبھی نظر نہ آیا، جیسے زمین کی تہوں میں روپوش ہو گیا ہو۔ جیدہ ناز کو ہوٹل سے ٹیکسی میں بٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ ٹیکسی کی ہچکولوں میں سینما اسکرین پر اپنے آپ کو ہیروئن کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ اپنے پہلو میں بیٹھے جیدہ کو کبھی کنکھیوں سے دیکھ لیتی اور پھر خیالوں کی رنگینیوں میں گم ہو جاتی۔ پاٹ مشکل تو نہیں؟ ناز نے مسکرا کر جیدہ سے پوچھا۔ ہے تو مشکل مس ناز، جیدہ نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر کہا، لیکن یہ تم پر منحصر ہے کہ اسے سمجھ لو، ہم دونوں کی پریشانی اسی طرح کم ہو سکتی ہے۔ ناز نے اپنا ہاتھ جیدہ کے ہاتھ سے چھڑایا نہیں تھا۔ جب وہ دونوں ٹیکسی سے اترے اور ایک 4 منزلہ فلیٹوں والی عمارت کے نیچے والی منزل کے اندھیرے صحن میں داخل ہوئے تو وہ نہ ٹھٹکی تھی اور نہ اس وقت چونکی جب وہ ایک ایسے کمرے میں داخل ہو گئے جو ایسی بو سے بھرا ہوا تھا جو ناز نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ گناہگار ہوتے ہوئے بھی گناہوں کی بو سے ناآشنا تھی۔ جیدہ نے اسے چارپائی پر بٹھا دیا تھا اور خود کچھ کہے بغیر چلا گیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اسلم نے اسے کہا تھا کہ اس کے لیے ایک کوٹھی خالی کرائی ہے۔ وہ اس کوٹھی اور کوٹھڑی میں موازنہ ہی نہ کر سکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ جس بستر پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ایک ایک سلوٹ میں حسن و عشق کے نہ جانے کتنے حادثات، کتنے ہی انجام، کتنے ہی آغاز اور کتنے ہی گناہ پوشیدہ تھے۔ نہ جانے محبت کے کتنے ہی ڈراموں کا ڈراپ سین اسی بستر پر، اسی کوٹھڑی میں ہوا تھا۔ وہاں عشق کا دیوتا رو رہا تھا، شیطان ہنس رہا تھا، لیکن ناز کے کان بند تھے، آنکھیں بند تھیں، دماغ بھی بند تھا۔ اس کی سوچ پر صرف ہیروئن سوار تھی۔ ایک پردہ جس کا کالا سیاہ تھا اس کے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ وہ اس وقت ذرا چونکی تھی جب 10-15 منٹ کی تنہائی کے بعد ایک بڑھیا جس کا منہ پان سے بھرا ہوا تھا کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس نے چٹخنی چڑھا دی تھی۔ پھر بدبودار بند کمرے میں سے ناز کا احتجاج اور پھڑپھڑانے کی بے بس صدائیں نچلی منزل کے تنگ صحن کے اندھیرے میں گونجنے اور تحلیل ہونے لگی تھیں۔ وہاں اب اندھیروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کراچی کا شور و غل بلند تھا اور ناز کی آوازیں دھیمی۔ پاجو والا مقید اس عمارت کے نیچے سے اوپر کی منزل تک شراب کی بو سے لتھڑے ہوئے کہکہے، طبلے، سرنگیوں اور گھنگروں کی بے ہنگم دھکڑ دھم چھنا چھن ناز کی گھٹی گھٹی آوازوں کو بے رحمی سے نگلتی جا رہی تھی۔ ناز کی رگ رگ بیدار ہو چکی تھی، لیکن اس کی قسمت سو گئی تھی۔ چند روز پہلے کی واردات تھی کہ ناز جیدہ کی دنیا میں داخل ہوئی تھی۔ آج ہی رات جیدہ نے ڈائری کھولی اور یوں ہی کہیں کہیں سے پڑھ کر اکتاہٹ سے دراز میں رکھ دی، اور وہ سوچنے لگا جس رات وہ ناز کو بڑھیا کے حوالے کر آیا تھا، اس نے ڈائری میں لکھا تھا 12 اکتوبر 1956۔ آج ایک اور لڑکی میری دنیا میں آ گئی ہے۔ 500 روپے کوئی مہنگا سودا نہیں۔ ہوٹل کا 700 بل ہوٹل کا مینیجر اپنی جیب سے ادا کر دے گا۔ وہ عقلمند ہے اور مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ 700 روپوں کی خاطر اپنی جان ضائع نہیں کرے گا۔ اسلم لاہور چلا گیا ہے۔ بد نصیب انسان دل میں بہت خوش ہوگا کہ اچھا ہاتھ مارا اور ناز سے گلو خلاصی ہوئی، لیکن وہ مجھے ساری باتیں بتا گیا ہے، اپنا عطا پتہ بھی دے گیا ہے۔ اب وہ زندگی بھر میری بلیک میلنگ کا شکار رہے گا۔ ناز کا اغوا سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہے گا۔ میرے 2 بلیک میلر اس کے خون کا آخری قطرہ بھی چوس لیں گے۔ نہ لاہور دور ہے، نہ حیدرآباد۔ 2 روز بعد اس نے لکھا تھا 14 اکتوبر 1956۔ آج شام ناز کو دیکھنے گیا۔ مجھے دیکھتے ہی برس پڑی، جی بھر کے مجھے کوسا، اسلم کو گالیاں دی اور پولیس کی دھمکیاں بھی دی۔ میں نے اسے کہا، ناز مجھے اور اسلم کو گالیاں دینا بیکار ہے، اپنے بھائی جان کو کوسو اور اپنے ماں باپ کی بے بسی پر رو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ بہت بھڑکی، میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ایسے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا حسن قدرتی ہے، قدرتی روپ میں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ میک اپ اس کے جوان سا چہرے کی رونق مار دیتا ہے۔ اچھے پیسے کمائے گی، ابھی وہ نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس کی زبان تھتھلا گئی اور آنکھیں جھک گئی۔ بڑھیا ہے تو خرانٹ کہتی ہے، چلا لوں گی۔ آج رات جیدہ نے کچھ بھی نہ لکھا۔ اسے ایک بار پھر ناز کا خیال آیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں مانتی۔ ان چند دنوں میں بڑھیا نے ناز کو ڈھنگ پر لانے کے ہر جتن کر دیکھے تھے، لیکن وہ کسی ڈھب پر نہ آئی۔ بادل اور ٹیپو نے اسے مسلسل 3 روز بھوکا رکھا، ایک رات الٹا لٹکا دیا، پھر ہر وہ حرکت کی اور ہر وہ اذیت دی کہ وہ پل پل میں 100 بار مرنے لگی، مگر وہ اپنی ہٹ پر قائم رہی۔ اس پر کئی بار غشی کے دورے پڑے۔ 3 روز کے فاقے کے بعد جب اسے کھانا دیا گیا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا، پھر وہ بے ہوش ہو گئی
اور بڑھیا اس کے منہ میں دودھ ٹپکاتی رہی۔ آج شام جب جیدہ کو ساری روایات سنائی گئی تو وہ ڈائری بند کر کے بہت دیر سوتا رہا، اور اسی رات وہ ناز کو ٹیکسی میں بٹھا کر اندھیرے میں نپیر روڈ سے اپنے کمرے میں لے آیا۔ جیدہ کا یہ کمرہ ایک ایسے مکان میں تھا جس میں کئی اور کمرے تھے اور ایک صحن بھی تھا۔ یہ مکان اونچی اونچی عمارتوں میں گھرا ہوا تھا، یوں تو یہ زمین پر تھا، لیکن کراچی والوں کے لیے یہ زمین دوست تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کون رہتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اور جسے معلوم تھا وہ ڈر کے مارے کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ شروع میں 2 آدمیوں نے مخبری کی تھی، لیکن یہ مکان وہیں رہا، جیدہ وہیں رہا، مکان کی 4 دیواری میں مختلف جرائم کا سکول وہیں رہا، جیدہ کے گروہ کا ہیڈ کوارٹر وہیں رہا، اور دونوں مخبر ایک مہینہ اس مکان کے ایک اندھیرے کمرے میں بھوکے پیاسے بند رہے۔ پھر اس مکان کے اس ہیبت ناک کمرے کی چھت پر پھیلے ہوئے جالوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ دونوں کہاں غائب کر دیے گئے۔ اس مکان کے علاوہ جیدہ کے پاس 3 مکان اور بھی تھے جن میں جوا بازی کے اڈے تھے، وہاں چرس، افیون اور شراب بھی ملتی تھی، اور بعض اوقات کسی سمگلر کا مال بھی بٹائی یا معاوضے پر رکھ لیا جاتا تھا۔ وہ خود سمگلر نہیں تھا، ان تینوں مکانوں کو وہ 1 نمبر، نمبر 2 اور نمبر 3 کہا کرتا تھا۔ اس کے اپنے مکان کا کوئی نمبر نہیں تھا۔ رات جب ناز اس مکان کے صحن میں داخل ہوئی تو اسے کچھ علم نہیں تھا وہ کراچی کے کون سے علاقے میں ہے۔ کراچی کے علاقے تو بتائے جا سکتے ہیں، مثلاً کھارا در، چاکی واڑہ، سولجر بازار، جوڑیا بازار وغیرہ، یہ پرانے کراچی کے علاقے ہیں۔ مکانوں پر مکان کھڑے ہیں، گلیاں تنگ و تاریک ہیں، اوپر دیکھو تو آسمان کم اور مکان زیادہ نظر آتے ہیں، گلیاں 8-10 قدموں بعد مڑ جاتی ہیں اور ایک دوسری میں گم ہو جاتی ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والے ایک دوسرے کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، کوئی مر جائے تو دائیں بائیں اوپر نیچے رہنے والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک گھر میں ماتم اور دوسرے میں شادی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بھی جاننے کی یہ کوشش نہیں کرتا، نہ ضرورت سمجھتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ناز ایسے ہی کسی علاقے میں پہنچا دی گئی تھی جہاں چور اور ڈکیت مال سمیت غائب ہو جاتے ہیں۔ ناز جیسی لڑکیوں کو یہ علاقے یوں ہضم کر لیتے ہیں جیسے مگرمچھ نے 2-4 مچھلیاں نگل لی ہوں۔ گھنے جنگلوں میں، پہاڑی علاقوں اور دشوار گزاریوں میں ڈاکو اور راہزن پکڑے جا سکتے ہیں۔ پرانے کراچی کے کسی علاقے میں چور غائب ہو جائے تو اسے وہاں سے ڈھونڈ نکالنا ناممکن ہوتا ہے۔ ان علاقوں سے پولیس واقف ہے یا الیکشن لڑنے والے لیڈروں کے ورکر۔ ناز جیدہ کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا سامنے والی کھڑکی کے ساتھ ایک میز رکھی ہے جس کے دائیں طرف 4 دراز ہیں، فرش پر ایک طرف بستر بچھا ہے اور باقی ہر طرف ریت کی گرد کی تہیں جمی ہیں۔ سگریٹوں اور بیڑیوں کے بجھے ہوئے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں اور چھت جالوں سے اٹی ہوئی ہے۔ دیواروں پر کبھی سفیدی کی گئی ہوگی مگر لالٹین کی روشنی میں یہ کسی غار کی دیواریں معلوم ہوتی تھیں۔ چھت سے لٹکے جانے والے منظر کو ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ سامنے والی کھڑکی مکمل طور پر مکڑیوں کے قبضے میں تھی، انہوں نے ایک طرف سے دوسری طرف تک کے جالے بن دیے تھے۔ ناز نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ ایک کھڑکی اور ایک دروازہ صحن کی طرف کھلتا تھا، ایک دروازہ دائیں طرف کسی کمرے میں اور دوسرا بائیں طرف والے کمرے میں کھلتا تھا۔ دیکھنے میں یہ کمرہ نپیر روڈ والے اس کمرے سے زیادہ خوفناک تھا جس میں ناز کئی راتیں گزار آئی تھی۔ اسے خیال آیا کہ شاید یہ دنیا کا آخری کمرہ ہے جسے وہ دیکھ رہی ہے اور اس کا آخری سانس ان جالوں میں الجھ کر ختم ہو جائے گا۔ اس کا جسم چند دنوں میں ہی کھوکھلا ہو چکا تھا، منہ بہت دنوں سے دھلا نہیں تھا، بال بکھر کر پسینے سے جڑ گئے تھے، کپڑے میلے اور داغ ہو رہے تھے، ہاتھوں کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، ناخن پالش خون کے میٹھتے دھبوں کی طرح مدھم ہو چکی تھی، ہونٹ اس کے اس پودے کی کلیوں کی طرح مرجھا گئے تھے جسے بہت دنوں سے پانی نہ ملا ہو، آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اس کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں آئے گا، یہاں کوئی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ ناز چونک اٹھی، جیدہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا۔ ناز نے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ کا ہلکا پھلکا بوجھ محسوس کیا اور سنا اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اس حزیرتناک عرصے میں یہ پہلا ہاتھ تھا جو اس کے کندھے پر نہایت آستگی سے رکھا گیا تھا اور جس کے بوجھ میں تشدد کا عنصر نہیں تھا، ورنہ اس کے جسم کے ساتھ جو بھی ہاتھ لگتا تھا اس کی انگلیاں اس کے نازک جسم میں دھن جاتی تھیں، پھر یہ انگلیاں اس کے جسم پر بچھوؤں کی طرح رینگتی تھیں۔ جیدہ کے ہاتھ کے لمس کے ساتھ اس کا کرسی پر بیٹھ جاؤ کی آواز میں بھی قدرے اپنائیت تھی۔ ناز ستائے ہوئے جانور کی طرح کرسی پر بیٹھ گئی، اس نے دونوں کوہنیاں میز پر ٹیک دیں، سر ہاتھوں میں رکھ لیا اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ جیدہ خاموشی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ناز اسی سلوک اور برتاؤ کا انتظار کر رہی تھی جو ہر رات اس سے ہو رہا تھا۔ اسے اونگ آئی، پھر نیند کا ایسا جھونکا کہ اس کا سر ڈھلک کر کندھے پر جا لگا اور وہ چونک کر سنبھل گئی۔ اس کی پیٹھ جیدہ کی طرف تھی، وہ جیدہ کی طرف گھومی، اس کی آنکھوں میں التجائیں اونگ رہی تھیں۔ رات نصف سے زیادہ گزر گئی تھی۔
ناز آہستہ سے اٹھی اور کرسی کا سہارا لے کر روندھی آواز میں بولی، یوں تڑپا تڑپا کے مجھے کیوں مارے ہو ظالموں، ایک رات تو سو لینے دو۔ وہ ٹانگیں گھسیٹ کر آگے بڑھی، جیدہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ ناز آگے نہ چل سکی اور سسکنے لگی۔ بستر بچھا ہوا ہے، سو جاؤ، جیدہ نے کہا۔ نہیں، ناز نے کہا، تم مجھے سوتے میں پریشان کرو گے ناز۔ جیدہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، میں نے تمہیں اپنے لیے نہیں خریدا، تم میرے متعلق شاید کچھ بھی نہیں جانتی، سب جانتی ہوں۔ ناز نے بے بس عتاب سے کہا، تم غنڈے ہو، بدمعاش ہو، تم ایسے انسان ہو۔ میں انسان نہیں ہوں، جیدہ نے اسے ٹوک دیا۔ میں جیدہ جیب کترا ہوں، وہ تلخ سا گھونٹ نکل کر بولا، خاموشی سے سو جاؤ، مجھے اپنے لیے تمہارے جسم کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے کبھی جھک نہیں ماری۔ ذرا رک کے بولا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ پھر سو جانا، اور یہ سن لو کہ آج سے تمہاری تمام تکلیفیں ختم ہیں۔ تمہیں کوئی ہاتھ میں نہیں لگائے گا، اچھا کھانا اور اچھے کپڑے ملیں گے، ایک لڑکا تمہاری خدمت کو موجود رہے گا اور 2 آدمی دوسرے کمرے میں پہرے پر رہیں گے۔ اب آرام سے سو جاؤ، جب جی چاہے جاگنا، تمہارے لیے نئے کپڑے کل آئیں گے، نہانے دھونے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ آخر کب تک مجھے قید رکھو گے؟ جب تک راہ پر نہ آ جاؤ۔ میں اس راہ پر کبھی نہیں آؤں گی، ناز نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں ناحق اپنا وقت ضائع کرتی ہو؟ مجھے مار دو، پھر میری لاش سے کھیلتے رہنا۔ جیدہ نے عورت پر کبھی وار نہیں کیا۔ ناز، تم اس کمرے میں قید رہوگی، اس کے سوا تمہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم یہاں سے 1000 کوشش کے باوجود بھی بھاگ نہ سکو گی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو؟ یہ جگہ زمین دوز ہے جہاں سے کبھی کوئی نکل کے نہیں جا سکا۔ اٹھو اور سو جاؤ۔ نہیں، ناز نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، تم مجھے سونے نہیں دو گے، تمہارے آدمی ہر رات ایسا ہی کرتے ہیں ناز۔ جیدہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرم مزاجی سے بولا، تم بہت خوبصورت ہو، میری کوئی ٹیکسی اس قدر دلکش نہیں، تم جوان ہو، بلکہ نوجوان، تمہارا جسم کچھ ایسا ہے کہ بڑے بڑے مسلمان کافر ہو جائیں گے۔ تمہارے نقش و نگار میں بے پناہ کشش ہے، اپنے حسن اور جوانی کو تباہ نہ کرو، مگر یہ سن لو کہ مجھے تمہارے حسن اور جوانی کی ضرورت نہیں۔ میں پتھر ہوں ناز، میں برف کا بلاک ہوں۔ جیدہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ ناز کے کچلے مسلے ہوئے جسم میں ایک انوکھا سا اثر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اس نے اعصابی تھکان اور تشنج میں ایک گونا فاقہ محسوس کیا۔ جیدہ کا لب و لہجہ کچھ ایسا ہی تھا۔ میں تمہیں زیادہ ازاں نہیں ہونے دوں گا، جیدہ کہہ رہا تھا۔ پرائیویٹ رکھوں گا 2 سال کے لیے۔ تم مجھ پر رحم نہ کر سکو گے۔ جس جسم کی تم نے اتنی تعریف کی ہے، اسے ہر رات نئے آدمی کے آگے پھینک دیا کرو گے۔ میں زور نہیں دیتا ناز، آرام کرو پھر سوچ لینا، میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ ناز کو بڑی اور دوسرے ساتھیوں نے جیدہ کے متعلق تمام باتیں بتا دی تھیں۔ وہ اسے بھوت سمجھنے لگی تھی، جو جہاں جاتا ہے ایک نہ ایک انسان کو کھا کر آتا ہے۔ وہ جیدہ سے خوفزدہ تھی۔ آج رات جب اس نے جیدہ کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی اور نرم مزاجی دیکھی تو اس کے دل پر خوف کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ حالانکہ جیدہ نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے آزاد نہیں کرے گا، پھر بھی ناز نے اس میں کسی حد تک ہمدردی کی جھلک دیکھی۔ اسے یقین سا ہونے لگا کہ اس شخص نے اگر وار کیا تو اوچھا نہیں ہوگا، اور ناز کو یہ خوش فہمی بھی ہونے لگی کہ جیدہ اس کے حسن و جوانی سے بہت متاثر ہے۔ تم یہاں سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں سوتا ہوں، جیدہ نے کہا۔ آج رات فرش پہ سو جاؤ، کل پلنگ اور اچھا بستر آ جائے گا۔ ناز یوں بستر پر بیٹھ گئی جیسے گر پڑی ہو، اس کا جسم نڈھال تھا، ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ لیٹ جاؤ، جیدہ نے کہا۔ وہ لیٹ گئی۔ جیدہ دوسرے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ناز اسے دیکھتی رہی۔ جب اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو اٹھ بیٹھی۔ سنو، ناز نے کہا۔ جیدہ رک گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ دوسرے کمرے میں۔ اسی کمرے میں سو جاؤ، ناز نے سہمے ہوئے نحیف لہجے میں کہا۔ اکیلے ڈر لگتا ہے۔ جیدہ رک گیا، ناز کی طرف دیکھا اور اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے تنکے کا سہارا لے رہی ہو۔ جیدہ واپس آ کر کمرے کے وسط میں ناز سے کچھ پرے گرد سے اٹے ہوئے فرش پر لیٹ گیا۔ یہ چادر لے لو، ناز نے ایک چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سرہانہ بھی لے لو۔ جیدہ نے چادر لے لی، سرہانہ نہ لیا۔ چادر فرش پر بچھا کر لالٹین بجھا کے سو گیا۔ ناز کے دکھ زدہ خیالات ذرا سی دیر اندھیرے میں بھٹکے اور وہ بھی سو گئی، مگر دل میں ایک خدشہ لیے ہوئے کہ نہ جانے کس وقت کوئی اسے دبوچ لے۔ اسے کسی نے نہ جگایا، رات گزر گئی، سورج بھی نکل آیا۔ جیدہ جاگا۔ ایک لڑکے کو ناز کے نہانے دھونے اور کھانے پینے کے متعلق اور چند ہدایات دے کر وہ باہر نکل گیا۔ ناز اسی کروٹ پڑی تھی جس پر وہ گزشتہ رات لیٹی تھی۔ دن گزرتا جا رہا تھا مگر اس کی نیند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب اس نے کروٹ لی، آنکھ ذرا سی کھولی، پھر سو گئی۔ شام کا آغاز تھا جب وہ جاگی۔ اس نے کمرے میں ہر طرف دیکھا اور گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اعصاب جو اس قدر طویل نیند سے سکون پذیر ہو گئے تھے پھر کھنچنے لگے۔ خوف و ہراس۔ وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک نوعمر اور صاف ستھرا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ نہا لو، لڑکے نے کہا۔ آؤ تمہیں غسل خانہ دکھا دوں، میں چائے لے آتا ہوں۔ سنو،
یہاں آؤ، میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں دکھاؤں گا۔ لڑکے نے سنجیدگی سے کہا۔ پوچھ لو۔ ناز مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں شکستگی اور افسردگی رو رہی تھی۔ یہاں بھی مجھے ماریں گے؟ اس نے لڑکے سے پوچھا۔ نہیں، یہاں کسی کو نہیں مارا جاتا، لڑکے نے جواب دیا۔ یہاں قتل کیا جاتا ہے۔ مجھے بھی قتل کریں گے؟ ناز نے یوں اطمینان سے پوچھا جیسے اس کے جرم کی یہی سزا تھی جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھی۔ یہ استاد کو معلوم ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لڑکے نے کہا۔ رات کو اس نے تمہارے ساتھ باتیں کی ہوں گی۔ وہ جسے قتل کرتا ہے اسے پہلے بتا دیتا ہے۔ تمہیں کیا بتایا تھا اس نے؟ کہتا تھا تمہیں یہاں کوئی پریشان نہیں کرے گا اور اب تم یہیں رہو گی اور بس، لڑکے نے اس کا فکرہ کاٹتے ہوئے کہا۔ تم اب مزے میں رہو گی، یہاں تمہیں کوئی نہیں ستائے گا۔ استاد جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھ کر مسکرا کر پوچھنے لگا، تمہیں استاد نے اپنے لیے رکھ لیا ہے؟ ناز کو غصہ آنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ وہ مہذب دنیا سے بہت دور زمین دوز بستی میں قید ہے۔ وہ سنبھل گئی اور بولی، یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ اس نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ نہیں تو میں نے ویسے ہی پوچھا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ لیکن وہ اپنے لیے کسی کو رکھتا نہیں۔ بالی نے اس کی بہت منتیں کی تھی کہ وہ اسے جاپانی روڈ پر نہ بٹھائے، اپنے پاس رکھ لے۔ استاد نہیں مانا تھا۔ بالی خوبصورت ہے؟ ناز نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں ہے تو خوبصورت، لیکن تم سے زیادہ نہیں، لڑکے نے یوں جواب دیا جیسے اپنے کھلونے کی تعریف کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بڑی مست ہیں۔ اچھا میں چائے لاتا ہوں، تم نہا لو۔ استاد کو نہ بتانا کہ میں نے چائے دیر سے دی تھی، اللہ کی قسم میری چمڑی ادھیڑ لے گا۔ اور سنو، تم استاد سے کہو کہ تمہیں اپنے لیے رکھ لیں۔ قسم اللہ کی اتنی عیش کرو گی کہ کیا بتاؤں۔ کہنا مجھے ٹیکسی نہ بناؤ، پرائیویٹ رکھ لو۔ استاد کو نہیں بتانا کہ میں نے ایسے کہا تھا۔ ہیں نہیں تو میں کہہ دوں گا کہ چھوکری کھڑکی کھول کر بھاگنے لگی تھی اور میں نے اسے بڑی مشکل سے پکڑا ہے۔ پھر استاد تمہیں الٹا لٹکا کر مارے گا۔ چائے کہاں سے لاؤ گے؟ ناز نے غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔